اور ان کے ساتھ ساتھ میں کے پی کے گورنر صاحب کا فیصل کنڈی صاحب کو میں بہت مشکور ہوں، جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ میرا ویلکم کیا، اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پشاور کی عوام کا جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت دی۔ اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ جب سے میں اپنے وطن واپس آیا ہوں، پوری پاکستانی قوم ہی الحمدللہ اسی طرح مجھے عزت دے رہی ہے، اور میرے خیال میں جتنی میری دیا ہے اس سے بڑھ کر آپ سب مجھے پیار محبت دے رہے ہیں۔ تو یہی ایک پلیئر کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو وہ اور بھی محنت کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس میں تھوڑی سی میں جرنی کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اسکول لیول پہ ایتھلیٹکس سٹارٹ کی 2012 میں، اور بیسیکلی میں کرکٹر تھا۔ آل پنجاب میں نے الحمدللہ کرکٹ کھیلی، میری ماشاءاللہ بڑی اچھی گیم تھی کرکٹ کی، اور میں نے فٹ بال بھی کھیلا، کبڈی بھی میں نے کھیلی، بیڈمنٹن بھی کھیلی، اور 2012 میں پھر ایتھلیٹکس سٹارٹ کر دی میں نے، کیونکہ میرے بڑے بھائی ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار ایتھلیٹکس میں کرکٹ میں آگے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو آپ ایتھلیٹکس میں آ جائیں تو انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے اسکول لیول پہ سٹارٹ کی، تو ایتھلیٹکس میں نے ماشاءاللہ کوئی 8 سے 10 ایونٹس کیے ہیں، جیسے کہ جیولن تھرو ہے، شاٹ پٹ ہے، ڈسکس تھرو ہے، ہیمر تھرو ہے، لانگ جمپ، ٹرپل جمپ، ہائی جمپ، 100 ٹو 100 میں ماشاءاللہ میں نے ریس بھی بھاگی، اور انٹر ڈویژن کا میں بیسٹ ایتھلیٹ بھی رہا، اور میں نے 2012 سے 15 تک الحمدللہ میں نے آل پنجاب جو ون کیا، جو میرے بیسک استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب، انہوں نے بڑی محنت کروائی، اور اس کے بعد میں نے وابڈا لیسکو جوائن کی، اور میں وابڈا لیسکو کا بےحد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے جاب دی۔ یہ جاب مجھے نہیں دی بلکہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ہیروز ہیں ان سب کو الحمدللہ انہوں نے جاب دی ہیں، اچھے سکلز دیے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسپورٹس مین کا آغاز تب ہی سٹارٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹلز ہیں وہ ان کو جاب دیتے ہیں، تو پھر وہاں سے ان کا آغاز سٹارٹ ہوتا ہے، وہ پھر محنت اپنی جاری رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح میں نے بھی جب مجھے وابڈا نے جاب دی تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ محنت اپنی جاری رکھی۔ تو 2015 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ میں پاکستان کا چیمپئن ہی ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے 10 دفعہ پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا ہے، اور اس میں میڈلز آ جاتے ہیں۔ میں نے پہلا کمپٹیشن کھیلا 2016 میں انڈیا گوہاٹی میں، تو اس میں میری 6 ماہ کی ٹریننگ تھی، تو میں نے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا تھا 78 پوائنٹ کر کے 33 میٹر، اور پاکستان کا جو ریکارڈ تھا وہ 78.25 میٹر تھا، تو کچھ سینٹی میٹر میں نے اوپر کر کے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا۔ تو وہاں سے پھر الحمدللہ ہوپ ہوئی کہ انشاءاللہ میں نے جو آگے اولمپکس آ رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے جانا ہے، اور اس کے 2016 سے لے کر 2020 میں جو ٹوکیو اولمپکس ہوئی تھی اس کے درمیان میں نے کافی میڈل جیتے، جس میں ایشین گیمز کا میں نے میڈل جیتا، ورلڈ اسلامی گیمز کا جیتا، ورلڈ جونیئر ایتھلیٹک چیمپئن شپ کا جیتا، اور 2019 میں پھر میں نے ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی انڈیا گوہاٹی نیپال کھٹمنڈو میں، تو وہاں پہ میں نے بڑی اچیومنٹ کی تھی۔ ٹوکیو اولمپکس کے لیے میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایتھلیٹ تھا جو میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے ساؤتھ ایشین گیمز کا ریکارڈ بریک کیا، پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا، وہاں پہ گولڈ جیتا، تو وہاں پہ پھر مجھے بڑی ہوپ تھی کہ میں ٹوکیو اولمپکس میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے میڈل جیتوں، لیکن وہاں پہ بڑی ایفرٹ کی اور مجھے وہاں پہ انجری بھی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا لکھا ہو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں کی، اور وہاں پہ پھر مجھے ہوپ ہوا کہ انشاءاللہ آگے جو ہے نا اور محنت کرنی ہے، تو وہی ہوا کہ میرے لیے ٹوکیو اولمپکس جو ہے وہ ایک موٹیویشن تھی میرے لیے، تو میں نے اپنی ٹریننگ جاری رکھی،
وابڈا میں جب آیا تو جو میرے کوچ ہیں فیاض حسین بخاری صاحب، انہوں نے ٹوکیو اولمپکس تک الحمدللہ مجھے ٹریننگ کروائی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایتھلیٹک فیڈریشن جنرل کمسائی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ماشاء اللہ بڑا ورک کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا، پنجاب اسپورٹس بورڈ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فیسلٹیز دی. اور ٹوکیو اولمپکس کے بعد پھر جتنی میری اچیومنٹ ہیں وہ سب سے بڑی ہیں. اور اس کے بعد پھر میرے جو کوچ ہیں سمان اقبال بٹ صاحب آج ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی، پھر ہم نے گول سیٹ کیا کہ انشاءاللہ کامن ویلتھ گیمز آ رہی ہے تو اس کے لیے بھرپور تیاری کر کے جانا ہے. اس سے پہلے 10 دن پہلے امریکہ میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی، اور مجھے انجری بھی تھی لیفٹ نی کی اور رائٹ ایلبو کی، تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے ٹریننگ جاری رکھی، محنت جاری رکھی، اور ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جو ہے پورے ورلڈ میں 5th پوزیشن دی. تو وہاں پہ پھر مجھے ہوپ ہوا کہ انشاءاللہ کامن ویلتھ گیمز میں ہم گولڈ کی فائٹ کریں گے. تو 10 دن بعد تھا یو کے میں کامن ویلتھ گیمز تھی، تو وہاں سے میں نے ٹریولنگ کی، یو کے میں آیا تو وہاں پہ پہلی میں نے تھرو کی 86+. تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ میں ادھر سے گولڈ لے کے جاؤں گا، اور وہی ہوا کہ کامن ویلتھ گیمز میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ سے نوازا، بلکہ میں نے کامن ویلتھ گیمز کا نیو ریکارڈ بھی بریک کیا. اور تیسری بات میں نے 90 میٹر کا فگر بھی توڑا. 90 میٹر کا فگر بہت بڑا ہوتا ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں پہلا ایتھلیٹ تھا جنہوں نے 90 میٹر کراس کیا. اور 4 دن بعد پھر ورلڈ اسلامی گیمز تھی ترکی میں، تو مجھے کافی شدید پین ہو رہی تھی لیفٹ نی کی اور رائٹ ایلبو کی. تو میں نے پھر بتایا جنرل صاحب کو، میں نے کہا سر مجھے کافی پین ہے تو میں ورلڈ اسلامی گیمز کھیلنا نہیں چاہتا، وہ نہ کہ وہ زیادہ مسئلہ نہ بن جائے. تو جنرل کمسائی صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کا اسپیشل جو ہے نا وہ ایونٹ دیکھنے آ رہا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں. اس میں نے 1 دن کا ٹریول بھی کرنا تھا. پہلے میں امریکہ میں گیا، 10 دن بعد یو کے میں آیا، یو کے سے پھر میں نے ترکی گیا. تو وہ 10 دن کا گیپ تھا، یہ 4 دن کا تھا. 1 دن ٹریولنگ کا نکل گیا، اگلے دن میں گیا تو میں نے تھوڑی بہت ہی ادھر جا کے ٹریٹمنٹ کروائی، پھر اگلے دن ٹریننگ کی. تو پھر اپنے آپ کو تیار کیا 3 دن کے اندر اندر. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ورلڈ اسلامی گیمز کا میں نے گولڈ جیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس گیم کا بھی نیو ریکارڈ بریک کیا. اور اس کے بعد پھر واپس آیا، میں نے لیفٹ نی کی اور رائٹ ایلبو کی میں نے سرجری کروائی یو کے سے. جو ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس دفعہ بھی بڑی ٹریٹمنٹ کی. تو وہ میں کروا کے آیا واپس. تو 2-3 ماہ ریہیب پہ لگے، ماشاء اللہ ٹھیک ہوا. اور اس کے بعد پھر ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ آ گئی، ہنگری بوڈاپیسٹ میں ہوئی، یہ 2023 کی بات ہے. تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس وقت بس ٹریننگ کے دوران تو ہم پھر پریشان، لیکن خیر ٹائم کم تھا ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں. تو اس میں ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ ہم نے حوصلہ نہیں ہارا، ہم نے کہا کہ انشاءاللہ میڈل بھی جیتنا ہے اور اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا ہے. تو وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں. تو یہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ تھی کہ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سلور میڈل سے نوازا. اس وقت مجھے رائٹ نی کی انجری بھی تھی، وہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ تھی. میں پہلا ایتھلیٹ ہوں جس نے ورلڈ میں اور اولمپکس میں نے الحمدللہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایتھلیٹ ہوں. اور اس کے بعد پھر واپس آیا، میں نے پھر یو کے میں رائٹ نی کی سرجری کروائی. یہ 2024 کی بات ہے، فروری میں نے کروائی رائٹ نی کی سرجری. تو اس پہ ہمیں لگے تقریباً 2 ماہ ریہیب پہ لگے. اور اس کے بعد ہم نے ٹریننگ پراپر سٹارٹ کی. تو اولمپک سے پہلے مجھے پھر 2 دفعہ انجری ہوئی رائٹ لیگ کی. تو اس پہ ہم بڑے پریشان تھے کیونکہ اولمپکس اتنا بڑا ایونٹ ہے، اور ایک طرف اولمپکس گیم
دوسری طرف مجھے انجری اور میں نے سرجری بھی کروائی رائٹ نی کی. لیکن ماشاءاللہ جو میرے کوچ ہیں عثمان اقبال بٹ صاحب, انہوں نے کہا کہ یار اس دفعہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ میڈل نکالنا ہے. تو میں فٹ بڑا تھا لیکن انجری بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی, پریشان بھی تھے کہ کیا بنے گا. لیکن پھر علی شیر باجوہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا, تو انہوں نے وہاں بیٹھے یو کے میں, تو ہم واٹس ایپ پہ ان کو بتاتے تھے ویڈیو کال پہ کہ یہاں پہ مجھے انجری ہوئی ہے, تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے تھے. پھر وہ اسپیشل وہاں سے آئے پاکستان, انہوں نے چیک کیا تو الحمدللہ پھر ٹھیک ہو گئے. اور جیسے میں ٹھیک ہوا تو پیرس میں ڈائمنڈ لیگ ہوئی, وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ پیرس اولمپک سے تقریباً کوئی 3-4 ہفتے جو ہیں وہ پہلے میں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈائمنڈ لیگ میں. یہ ڈائمنڈ لیگ میری پہلی دفعہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس سے پہلے میں نے کبھی ڈائمنڈ لیگ میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ میں انجری کا شکار رہا ہوں. تو وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کیا. ڈائمنڈ لیگ میں 4تھ نمبر پہ رہا اور میری جو تھرو تھی وہ 84+ میٹر تھی. تو وہاں پہ الحمدللہ مجھے ہوپ ہوا کہ الحمدللہ جو ہے نا وہ انجری بہت بہتر ہے, کیونکہ وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بچایا اور تھرو بھی ماشاءاللہ اچھی ہوگی. تو اس کے بعد پھر میں واپس آیا تو پھر ٹریننگ جاری کی. تو پیرس اولمپکس میں ہم نے جانا تھا 24 جولائی کو, اور 21 جولائی کو مجھے پھر انجری ہوگی. اور اس کے بارے میں پھر ہم نے کسی کو شو نہیں کیا. یہ صرف سلمان بٹ صاحب جو کوچ ہیں ان کو پتہ تھا, ڈاکٹر صاحب کو پتہ تھا, علی شیر باجوہ صاحب کو یا اللہ کو پتہ تھا. تو جب میں نے گھر بتایا تھا کہ مجھے انجری ہے, بس دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھے. اور اس دفعہ ماشاءاللہ میں بڑا فٹ تھا. میں نے اپنی زندگی کی بیسٹ تھرو جو ہے نا وہ ٹریننگ میں کر کے گیا تھا. تو 24 کو ہم ادھر سے روانہ ہوئے پیرس اولمپکس کے لیے. تو وہاں پہنچے, ڈاکٹر صاحب بھی اگلے دن آ گئے. پھر انہوں نے چیک کیا تو وہ بھی تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ تھوڑی سی سیریس ہے انجری. تو جیسے ہم نے اگلے دن ویٹ ٹریننگ کی تو پھر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا لگا کہ نہیں یار یہ ماشاءاللہ جو ہے نا ان کی ٹریننگ بہت بہت اچھی ہے. ان کو بتایا کہ ہم اپنی زندگی کی بیسٹ ٹریننگ کر کے آئے ہیں, آپ بس انجری پہ توجہ دیں اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں فٹ کر دے انجری کے حوالے سے, تو انشاءاللہ ہم بڑا اچھا پرفارم کر جائیں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ جب کوالیفائی راؤنڈ تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے صرف جیولن کی فل رن اپ سے ایک ہی اپنا جو ہے نا وہ ٹیکنیک کی. اس میں نے صرف 3 تھروز کی. باقی اگر دیکھا جائے تو پریکٹس میں ہم ایک سیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کوئی 20 سے لے کر 30 تک جو نا ہم نے تھروئیں کرنی ہوتی ہے, یہ ٹریننگ کا حصہ ہے ہمارا. لیکن انجری کا ڈر تھا تو میں نے 3 تھروز کی. تو 3 تھروز میں الحمدللہ میں نے 80+ جو ہے نا وہ تھرو کی. تو وہاں سے ہم ہوپ فل ہوئے کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ اچھا پرفارم کریں گے. تو وہی ہوا کہ جب کوالیفائی راؤنڈ تھا تو میں نے پہلی تھرو پہ ہی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا 86+ کر کے. اور وہاں پہ مجھے اور بھی کانفیڈنس آیا کہ انشاءاللہ فائنل میں جو ہے نا وہ گولڈ کی فائٹ کروں گا. تو الحمدللہ وہی ہوا کہ جب فائنل کا مقابلہ تھا تو اس سے جب ہم نے کار روم میں جانا تھا تو اس سے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ میری جو لیفٹ ٹانگ ہے اس کی جو پنڈلی ہے وہاں پہ تھوڑا سا کھچاؤ آ گیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سر کو بتایا اپنے کوچ کو کہ سر ابھی جو لیفٹ پنڈلی ہے نا وہاں پہ مجھے تھوڑا سا کھچاؤ آ رہا ہے, تو یہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے, تو سمجھ سے باہر ہے. اچھا خیر وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی تھے, انہوں نے چیک کیا تو اس کو میں بتا رہا تھا کہ میں چلتا ہوں نا تو تھوڑا سا کھچاؤ آ رہا ہے, تو یہ پریشانی تھوڑی سی بنی ہے. تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جیسے گراؤنڈ میں داخل ہوا وہاں پہ جب آپ کمپٹیشن کھیلتے ہیں, کمپٹیشن سے پہلے آپ کو 3 تھروز دیتے ہیں وہ وارم اپ کے لیے. جب میں نے پہلا رن اپ لیا تو میں نے بڑا ڈر کے رن اپ لیا کہ کہیں وہ نہ ہو کہ کھچاؤ نہ لگ جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے وارم اپ تھرو پہلی کی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ الحمدللہ اب میں جو نا وہ فٹ ہوں, تو انشاءاللہ میں گولڈ کی ضرور فائٹ کروں گا. تو پہلی جب میں نے تھرو میں نے اسٹارٹ کی تو ماشاءاللہ کانفیڈنس بہت اچھا تھا.
کہ میں پہلی تھرو پہ جو ہے نا وہ 90 کراس کر رہا ہوں، لیکن وہ فیلنگ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے رن آؤٹ ٹوٹا۔ پھر جب میں نے سیکنڈ تھرو کرنی تھی تو میں نے اپنے آپ کو پورا کور کیا، وہاں پہ کھڑا رہا، سوچا کہ انشاءاللہ دوسری تھرو کرنی، اگر تیسری پہ چلا گیا تو پھر وہ پریشر زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ 12 پلیئرز ہوتے ہیں، تو 12 پلیئرز میں انہوں نے 3 تھروز دینی ہوتی ہیں، 3 میں سے انہوں نے 4 پلیئر نکال دینے ہیں اور 8 کو پھر 3 تھروز دیتے ہیں۔ تو وہ بھی تھا کہ 3 تھرو کے اندر ہم نے پہلے 8 میں بھی آنا ہے، تو بس توجہ کی کہ سیکنڈ تھرو کروں، تو الحمدللہ یہ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سیکنڈ تھرو پہ ہی جو نا وہ گولڈ سے نواز دیا تھا اور میں نے ریکارڈ بریک کر دیا۔ اور اس کے بعد میں نے ہمت نہیں ہاری، میں آخری تھرو تک گیا۔ جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ آخری جو تھرو ہوتی ہے یہ انسان بڑی مشکل سے کرتا ہے اپنی بیسٹ، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چھٹی تھرو بھی جو ہے نا وہ 91 پلس تھرو کی، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اولمپکس کا سیکنڈ ریکارڈ میں نے کیا۔ تو یہ آخری تھرو تک جو پلیئرز ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دے تو وہ کہتا ہے کہ یار ابھی عزت تو مل گئی تو کیا فوکس کرنا، لیکن میں نے آخری تھرو تک الحمدللہ فوکس کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی۔ اگر دیکھا ہے تو اس کے پیچھے ہماری بڑی محنت ہے، میرے کوچز جو ہیں، اور ٹوکیو اولمپکس کے بعد میں نے سب سے بڑی جو اچیومنٹ کی ہے، تو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اپنے کوچ صاحب کا، سمان اقبال بٹ صاحب کا، اتنا ہی کم ہے۔ اور جتنی ماشاءاللہ میرے پیچھے دعائیں تھیں پاکستانی قوم کی، اور میں اپنی پاکستانی قوم کا بے حد مشکور ہوں، تو آپ سب نے مجھے پیار دیا اور ابھی بھی دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پلیئرز کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق دے، اور دعا ساتھ یہ بھی کریں کہ آگے جو میرا گول ہے انشاءاللہ وہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آ رہی ہے 2025 میں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور تیاری کروں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 اگست کو پیرس اولمپکس میں عزت دی ہے، انشاءاللہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ بھی انشاءاللہ اسی طرح عزت دے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنا جو ہے نا وہ ورلڈ ریکارڈ بھی انشاءاللہ بریک کروں گا۔ باقی میں جاتے جاتے پھر ایک دفعہ اپنا گورنر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، فیصل کنڈی صاحب کا، جنہوں نے ماشاءاللہ جیسے میں داخل ہوا ادھر تو پھولوں کی برسات ہوگی، تو میں ماشاءاللہ بڑا خوش ہو رہا تھا۔ پلیئر جو ہوتا ہے ان کو یہی چیزیں چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اور محنت کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔
بڑی محنت ہے میرے کوچز جو ہیں، اور ٹوکیو اولمپکس کے بعد میں نے سب سے بڑی جو اچیومنٹ کی ہے، تو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اپنے کوچ صاحب کا، سلمان اقبال بٹ صاحب کا، اتنا ہی کم ہے. اور جتنی ماشاء اللہ میرے پیچھے دعائیں تھیں پاکستانی قوم کی، اور میں اپنی پاکستانی قوم کا بے حد مشکور ہوں کہ جیسے میں وطن واپس پہنچا تو آپ سب نے مجھے پیار دیا اور ابھی بھی دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پلیئرز کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق دے. اور دعا ساتھ یہ بھی کریں کہ آگے جو میرا گول ہے انشاءاللہ وہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آ رہی ہے 2025 میں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور تیاری کروں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 اگست کو پیرس اولمپکس میں عزت دی ہے، انشاءاللہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ بھی انشاءاللہ اسی طرح عزت دے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنا جو ہے نا وہ ورلڈ ریکارڈ بھی انشاءاللہ بریک کروں گا. باقی میں جاتے جاتے پھر ایک دفعہ اپنا گورنر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، فیصل کنڈی صاحب کا، جنہوں نے ماشاءاللہ جیسے میں داخل ہوا ادھر تو پھولوں کی برسات ہوگی، تو میں ماشاءاللہ بڑا خوش ہو رہا تھا. پلیئر جو ہوتا ہے ان کو یہی چیزیں چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اور محنت کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو.